السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعمیری ادب حصہ چہارم کی ہمارا پارٹ نمبر 31 ہے اور یہ چاروں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 117 ہے۔ سلطنت غزنوی کا یہ بیان ہے۔ ہندوستان کے شمالی مغربی گوشے پر افغانستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کابل اور غزنی یہ دو شہر بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ جب سلطان ناصر الدین سبکتگین بادشاہ ہوا تو اس نے اپنی حکومت کا نام دولت غزنویہ رکھا اور شہر غزنی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کئی ایک علاقے فتح کر کے اپنی طاقت خوب بڑھائی۔ اس وقت پنجاب کا حکمراں جے پال تھا، جس کا پائے تخت لاہور تھا اور پچھم میں اس کا راج پشاور تک تھا۔ پشاور کے بعد غزنوی حکومت کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ راجہ جے پال سلطان سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے سبکتگین کی طاقت توڑنے کے لیے 374 ہجری مطابق 984 عیسوی میں غزنی پر دھاوا بول دیا۔ سبکتگین نے ہندوستانی فوجوں کو شکست دے کر راجہ جے پال کو گرفتار کر لیا۔ راجہ نے معافی طلب کی اور خراج اطاعت کا وعدہ کر کے رہائی حاصل کر لی، لیکن جب وہ لاہور پہنچا تو اپنے وعدہ سے پھر گیا اور غزنی پر دوبارہ حملہ کی تیاری کرتے ہوئے اس نے ہندوستان کے کئی راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح ایک لشکر عظیم جمع کر کے غزنی کی طرف پھر چل پڑا۔ جب سلطان سبکتگین کے لشکر نے میدان جنگ میں ہندوستانی فوجوں کو پسپا کر دیا تو راجہ جے پال میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اب کی مرتبہ سبکتگین نے پشاور فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملا لیا اور وہاں اپنی طرف سے انتظام کے لیے ایک گورنر مقرر کر دیا۔ جب سبکتگین کے انتقال کے بعد اس کے شاہزادہ حضرت غازی سلطان محمود علیہ الرحمہ 388 ہجری مطابق 998 عیسوی شہر غزنی میں تخت نشین ہوئے تو تیسری بار راجہ جے پال پھر ایک لشکر عظیم اپنے ساتھ لے کر 992 ہجری میں سلطنت غزنوی پر حملہ کرنے کے لیے پشاور پہنچ گیا۔ حضرت سلطان غازی بھی مقابلہ کے لیے اپنی فوج لے کر پہنچے۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں جان توڑ کر لڑیں، لیکن ہندوستانی فوج شکست کھا گئی۔ جے پال گرفتار کر کے غزنی لایا گیا۔ غزنی پہنچ کر راجہ جے پال نے حضرت سلطان غازی سے معافی کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تا زندگی وفادار رہوں گا اور برابر خراج بھیجوں گا۔ حضرت سلطان غازی نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ غزنی سے لاہور آ گیا، لیکن وہ کئی بار شکست کھا چکا تھا، اس لیے صدمہ اور غم سے چور ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا آنند پال پنجاب کا حکمران قرار پایا۔ آنند پال بظاہر غزنی حکومت کا وفادار رہا اور باقاعدہ خراج بھی ادا کرتا رہا، لیکن پردہ حضرت سلطان غازی کا سخت دشمن تھا۔ چنانچہ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ہندوستان کے متعدد راجاؤں سے مدد حاصل کی اور ایک لمبا چوڑا لشکر تیار کر کے حضرت سلطان غازی کے خلاف پشاور تک چڑھ دوڑا۔ سلطان کے لشکر نے 402 ہجری میں پشاور کے قریب ہندو راجگان کی فوجوں کو شکست دے دیا۔ آنند پال میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر نگر کوٹ بھاگ آیا۔ بعد میں معافی کی درخواست بھیجی، حضرت سلطان غازی نے معاف کر دیا۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔